اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پروگرام راہ خدا ہے جو ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں MTA انٹرنیشنل کے لنڈن اسٹوڈیو سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پروگرام راہ خدا دراصل جماعت احمدیہ مسلمہ کے عقائد کے بارے میں ہے۔ آپ جماعت احمدیہ کے بارے میں، جماعت احمدیہ کی تاریخ کے بارے میں، قرآن کریم، تاریخ اسلام اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں اس پروگرام میں کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ آج کے دن سے لنڈن اسٹوڈیو سے جو پروگرام کا سلسلہ جاری ہو رہا ہے، جو انشاءاللہ چند ہفتے تک جاری رہے گا، اس میں بنیادی طور پر ہم گفتگو کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، یعنی اس آیت کریمہ کے حصے میں اللہ تعالیٰ یہ پیش گوئی فرما رہا ہے، یہ وعدہ فرما رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ اس نے یہ لکھ چھوڑا ہے، یہ مقرر کر چھوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا بھیجا ہوا پیغمبر، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر وہ ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر چھوڑی ہے۔ اس موضوع پہ گفتگو کریں گے اور خاص طور پہ ہم تفصیل میں جا کے دیکھیں گے کہ جماعت احمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کس طرح صادق آ رہا ہے اور کس طرح حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے خلفاء اور آپ کی جماعت اس وعدے کا پھل کھا رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں یہاں لنڈن اسٹوڈیو میں خاکسار کے ساتھ موجود ہیں مکرم نصیر احمد قمر صاحب، جبکہ انشاءاللہ نشریاتی رابطے کے ذریعے ہمارے ساتھ غانا سے ہوں گے محترم عبدالسمیع خان صاحب۔ آپ دونوں پینل ممبران کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ناظرین کرام آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پروگرام راہ خدا دراصل آپ کا پروگرام ہے۔ اس میں آپ کے سوالات کے ہم جواب دیتے ہیں، اور آپ کے سوال پوچھنے کے دو طریقہ کار ہیں۔ پہلا طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ اس وقت اسکرین پر نظر آنے والا ہمارا لینڈ لائن نمبر نوٹ کریں، اور اگر آپ اس پروگرام میں براہ راست ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس لینڈ لائن نمبر کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔ ہم آپ سے ضرور بات کرنا چاہیں گے، آپ کا سوال سننا چاہیں گے اور اس کا جواب پیش کریں گے۔ جبکہ دوسرا طریقہ ہمارا معروف واٹس ایپ نمبر ہے، یہ بھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ واٹس ایپ نمبر پہ آپ اپنا تحریری سوال یا وائس میسیج کے ذریعے سوال ہمیں بھجوا سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس سوال کو بھی اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ محترم نصیر قمر صاحب، جیسا کہ خاکسار نے یہ عرض کیا کہ ہم بنیادی طور پہ گفتگو کر رہے ہیں سورہ مجادلہ کی آیت اور اس کا وہ جو حصہ ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی۔ پروگرام کے آغاز میں ہی اس آیت کی کچھ تفصیل بیان کر دیں اور تفسیر بیان کر دیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیت مکمل آیت یوں ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، یعنی خدا نے یہی لکھا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے، خدا بڑی طاقت والا اور غالب ہے۔ کتبہ کا جو لفظ ہے یہ ایسی تحریر کے لیے جو بڑی پکی ہے، اور پھر جو جب اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے یہ لکھ رکھا ہے، لکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ اور کاتبہ کا جو لفظ ہے، یہ آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی سنت مستمرہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، ہمیشہ سے، صرف کسی ایک رسول کی بات نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول، کوئی بھی رسول آغاز سے لے کر، یہی اللہ تعالیٰ کی سنت مستمرہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہمیشہ غالب رہتے ہیں۔ اب لَأَغْلِبَنَّ کا جو ترکیب ہے یہ بھی بہت ہی اپنے اندر ایک بہت شدت رکھتی ہے اور بڑی تاکید رکھتی ہے۔ لام تاکید کا استعمال ہوا، نون ثقیلہ استعمال ہوا، جس کا مطلب ہے کہ ضرور بے ضرور میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ اور غالب رہنے کا جب بات کی جاتی ہے تو اس میں یہ مضمون بھی شامل ہے کہ کوئی مقابلہ ہوگا اور سخت مقابلہ ہوگا، اور بظاہر خدا کے رسولوں کے مخالف یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم اس کو بالکل نیست و نابود کر دیں گے، اس کا نام بھی باقی نہیں رہے گا، کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بھی یہ مقابلے کی صورت ہوگی تو دنیا دیکھے گی کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے۔ اس طرح اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اور رسولوں کو اکٹھا ذکر کر کے بیان فرمایا۔ رسول یقیناً خدا ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، اور لیکن پھر بھی کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ انا و رسولی، ان اللہ قوی عزیز میں آگے ایک بتا دیا کہ یہ ذہن میں رکھو کہ میں اللہ ہوں جو قوی ہوں اور عزیز ہوں، اس کے مقابل پر کوئی نہیں ٹھہر سکتا، اور وہ جو غلبہ خدا رسولوں کو دیتا ہے وہ عزت والا غلبہ ہوا کرتا ہے، وہ کیونکہ وہ عزیز کی طرف سے ہیں اور ایک قوی کی طرف سے ہیں۔ اس لیے یہ مت سمجھو کہ یہ ایک بشر انسان ہے ہماری طرح کا، چلتا پھرتا کھاتا پیتا ہے تو تم اس کو دبا لو گے۔ اس کے سر پر خدا کا سایہ ہے، اس کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہے جو قوی ہے اور جو عزیز ہے، اس لیے اس کے ساتھ مقابلہ، دراصل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ساتھ مقابلہ ہے، اس لیے تم کبھی بھی اس شخص پر غالب نہیں آ سکتے۔ اور ساری تاریخ انبیاء کی بھی اس بات پر شاہد ہے، زمانہ اس بات پر شاہد ہے، اور قرآن مجید میں اس مضمون کو مختلف پیرایوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم اپنے رسولوں کی نصرت کیا کرتے ہیں۔ تو جب دشمن یہ سمجھتا ہے کہ ہم بس اب یہ رسول جو ہیں یہ مٹے کے مٹے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان کی تعلیمات ختم ہو جائیں گی، ان کی جماعتیں نیست و نابود ہو جائیں گی، تو لیکن پھر وہ دیکھتے ہیں کہ انجام کار وہی غالب آتے ہیں۔ اور خدا کے رسولوں کو اللہ کے اس وعدے پر اتنا زبردست ایمان اور یقین ہوتا ہے کہ قرآن مجید اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو رسول فرمایا کرتے ہیں کیدونی جمیعاً، تم بڑی طاقت میں ہو، تعداد تمہاری زیادہ ہے، ساز و سامان تمہارے پاس زیادہ ہے، فوجی طاقتیں تمہارے ساتھ ہیں، ہر قسم کے اسباب اور وسائل تمہیں مہیا ہیں، لیکن تم سب اکٹھے ہو کر میرے خلاف جو بھی تدبیر کرنی ہے کر لو، لیکن پھر تم دیکھو گے کہ اخیر غلبہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایک لمبا مضمون ہے، آگے ہم اس بات کو مزید ڈسکس کریں گے کہ کس رنگ میں غلبہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بڑی بنیادی بات جو سمجھنے والی ہے اور جو ہمارے عام طور پر غیر جماعت مسلمان خاص طور پر اور بعض عام مسلمان دوسرے بھی اور اپنے لوگوں میں سے بھی بعض، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تعداد اس جگہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تعداد کا ذکر نہیں فرمایا۔ تعداد کا بڑھنا تو ایک تدریجی عمل ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ انبیاء اور رسل کی جماعتوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا کرتا ہے، ان کے ماننے والے اور پیروکار جو ہیں ان کی تعداد بھی بڑھا کرتی ہے۔ لیکن نبی اس وقت بھی غالب ہوتا ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے، کیونکہ وہ دلائل کے ساتھ بات کرتا ہے، خدا کی ہستی کو دنیا پہ ثابت کرتا ہے، خدا کے پیغام کی حقانیت کو دنیا پہ ثابت کرتا ہے، تو وہ اس وقت بھی اکیلا ہو کر بھی غالب ہوتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ اس کے ساتھ ایک جماعت بھی تیار ہو جاتی ہے، اس کے پیغام کو وسعت بھی ملتی ہے، تاثیر بھی ملتی ہے، برکت بھی ملتی ہے، اور جب بھی کوئی مخالفت ہوتی ہے تو مخالفین جو ہیں وہ ہمیشہ ناکام اور نامراد ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے غلبے کی بات ہوتی ہے تو رسول صرف کوئی اپنی جمعیت اکٹھی کرنے کے لیے نہیں آیا کرتے، ان کی بعثت کا جو مقصد ہوتا ہے
اس مقصد میں ناکام کرنے کی کوششیں مخالفوں کی طرف سے ہوتی ہیں، اور جب وہ مخالف اپنے ان ارادوں میں ناکام ہوتے ہیں اور نبی جس مقصد کے لیے مبعوث ہوا ہوتا ہے اس میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کا غالب ہونا ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور اس میں سے سب سے بڑی بات جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں اس کو بیان فرما دیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ غلبہ سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، اسی طرح خدا تعالیٰ قوی نشانوں کے ساتھ ان کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے، اور جس راست بازی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے جو نبی کی بعثت کا جو مقصد ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے اور اس کے مخالفین جو اس کو اس مقصد میں ناکام کرنے کی کوشش ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا وہ ناکام ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ یہی ثابت ہوتا ہے تاریخ انبیاء سے، اور قرآن مجید کی یہ آیت اس پر ایک بڑی زبردست گواہ ہے کہ خدا کے رسول ہی اپنے مقاصد میں کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو درمیان میں جو مصائب آتے ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جو خون ان کا بہتا ہے، یہ اس میں حارج نہیں ہے اس وعدے میں، کیونکہ مقصد کا حاصل ہونا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور غالب ہو گیا۔ بالکل ٹھیک نصیر صاحب، جس طرح آپ نے خود یہ ذکر کیا کہ یہ آیت ہمیں خود اس طرح بھی اشارہ دیتی ہے کہ مخالفت ہونی ہے، وہ مسائل اور مصائب جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کا خود ذکر ہے اس آیت میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے غلبہ پانا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں آپ کے سوالات ملنے بھی شروع ہو چکے ہیں۔ مکرم مظہر الحق خان صاحب اور ان کی پوری فیملی السلام علیکم کہہ رہی ہے اور اپنے پیغام بھی بھیج رہی ہے۔ تو آپ لوگ بھی اگر اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہیں تو ضرور اس پروگرام میں اپنا سوال بھیجیں۔ دو طرح کے لوگ اس پروگرام کے سننے والے ہو سکتے ہیں، ہمارے احمدی بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اور یقیناً مختلف اوقات میں جب آپ تبلیغ کرتے ہیں دوسروں کو جو غیر احمدی ہیں یا دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان کو اسلامی تعلیمات سے آپ روشناس کراتے ہیں، تو ضمن میں بہت سے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ وہ سوالات پیش کر سکتے ہیں، اور اگر ہمارا کوئی بہن یا بھائی جس کا جماعت احمدیہ سے تعلق نہیں ہے اور وہ جماعت احمدیہ کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا ہے تو اس کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ادھر ادھر جا کر غیروں سے ہمارے بارے میں پوچھنے سے بہتر ہے کہ آپ جماعت احمدیہ سے پوچھیں کہ ہمارے عقائد کیا ہیں۔ انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس وقت ہم عبدالسمیع خان صاحب کے پاس گانا چلتے ہیں۔ عبدالسمیع خان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمیع صاحب، آپ کے سامنے جو میں سوال رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح محترم نصیر قمر صاحب نے بنیادی طور پہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 کا ذکر کر دیا ہے، اگر اس آیت کو ہم سامنے رکھیں اور پھر ہم سنت انبیاء علیہم السلام پہ نگاہ ڈالیں تو وہاں سے ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ اس آیت کے مطابق سنت انبیاء کیا رہی ہے؟ جی جزاکم اللہ۔ قرآن کریم نے صرف یہ آیت یا وعدہ بیان نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قریباً 25 انبیاء کی تاریخ تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے بیان کر دی ہے، لیکن اس سلسلے میں یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ عام طور پر جب ہم سمجھتے ہیں کہ غلبہ ہوگا تو غلبے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سمرادی غلبہ ہے، کثرت ہے، طاقت ہے، حکومت ہے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ سوائے چند نبیوں کے جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام یا حضرت سلیمان علیہ السلام سر فہرست ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑھ کر ہیں، ان کے علاوہ عام طور پر کسی نبی کو ظاہری عددی غلبہ اور کثرت نصیب نہیں ہوئی۔ قرآن کریم جس کو غلبے کے طور پر بیان کرتا ہے اس کی کئی شکیں اور کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت علمی غلبہ عطا فرماتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یحییٰ من حی عن بینۃ وہلک من حلق عن بینۃ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے دلیل سے ہلاک ہونا ہو جائے، جس نے دلیل سے زندہ رہنا ہو دلیل سے ہلاک ہو جائے، اور جس نے دلیل سے زندہ رہنا دلیل سے زندہ ہو جائے۔ چنانچہ سمن میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال بیان کرتا ہے، جن کا اپنے مخالف ایک بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا
اور اس کے مقابل اس کے آخر پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت الذی کفر، وہ کافر بادشاہ مبہوت ہو کر رہ گیا، اس کے پاس کہنے کو کچھ باقی نہیں رہا۔ تو یہ علمی غلبہ ہے جو اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو عطا فرماتا ہے بلا استثناء۔ اس کے بعد دوسری قسم کا غلبہ وہ ہے جو نشانات اور معجزات کا غلبہ ہے۔ اس میں خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے، جس کے متعلق فرمایا گیا کہ ہم نے فرعون کی قوم کو 9 نشانات دکھائے، یک کے بعد دیگرے وہ ان کا انکار کرتے چلے گئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل پر فرعون کو غرق کر کے رکھ دیا اور اس کی قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو یہ وہ نشانات اور دعاؤں اور معجزات کا غلبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نبیوں کو عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی بلا استثناء ہے، سارے نبی اس میں شامل ہیں۔ تیسرا غلبہ وہ ہے جب عددی غلبہ اور کثرت تو نصیب ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ان قوموں کے، ان نبیوں کے دشمنوں کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ اس میں قوم عاد کی مثال ہے، قوم سمود کی مثال ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی مثال ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر کے رکھ دیا، لیکن ان نبیوں کے نام ہمیشہ کے لیے زندہ و پائندہ ہو گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے نام لکھ دیے اور قرآن میں وہ نام ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کی یہودیوں نے کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب زندہ اتار لیا اور وہ کشمیر کی طرف گئے، اپنے مقاصد کو پورا کیا۔ تو گویا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انجام کار غلبہ ہے، جس کے متعلق فرمایا والعاقبۃ للمتقین، انجام کار متقیوں کو غلبہ نصیب ہوتا ہے، ان کی تعلیمات زندہ ہو گئیں۔ گو حضرت مسیح علیہ السلام کو بعد میں ان کے ماننے والوں نے خدا بنا لیا، آسمان پر چڑھا دیا، لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ جس وقت ان کو صلیب پر چڑھایا جا رہا تھا، سوائے چند لوگوں کے ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ وہ چند معمولی لوگ تھے جنہوں نے صلیب سے اترنے کے بعد انہیں قبر میں رکھا، غار میں رکھا، ان کا علاج کیا اور پھر وہ کشمیر کی طرف تشریف لے گئے۔ آج دنیا میں کروڑوں انسان ہیں جو حضرت مسیح کو عزت اور احترام کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہے، جن کو ہر قسم کا غلبہ عطا کیا گیا۔ آپ کو قرآن کریم کے ذریعے علمی غلبہ بھی عطا کیا گیا، آپ کو دعاؤں کے غلبہ بھی عطا کیا گیا، آپ کی لاکھوں دعائیں آج تک قبول ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور آپ کی قوم کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک بھی کر دیا، ایک قوم کو زندہ رکھا، بادشاہ آپ کے مقابلے مارے گئے، خسرو مارا گیا آپ کی زندگی میں، اور پھر آخر پہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے عددی غلبہ کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ معراج کی رات آپ کو ایسے نبی بھی دکھائے گئے جن کے ساتھ ایک ماننے والا تھا یا 2 ماننے والے تھے، چند ایک چھوٹا سا گروہ تھا، لیکن ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ کا ایک بڑا گروہ دکھایا گیا، اور پھر کہا گیا کہ دیکھو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، اور دیکھو کہ تمام لوگ جو پھیلے ہوئے تیری امت کا حصہ ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی خلافت راشدہ کے زمانے میں، دنیا کے ایک بڑی معلوم، دنیا کے ایک بڑے طبقے پر اسلام کا ظاہری غلبہ بھی نصیب ہو گیا، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ وقت آنے والا ہے جب جماعت احمدیہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عددی غلبہ بھی تمام دنیا پر عطا فرمائے گا۔ آج دنیا میں جماعت جس طرف سار سے ترقی کر رہی ہے اور آگے اس کا ذکر آتا رہے گا، اس میں دیکھنا یہ بعید بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں یا ہماری اگلی نسلوں کو اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائے جب در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تمام دنیا پر پھیل جائے اور باقی سارے مذاہب اس کے مقابلے میں کالعدم ہو کر رہ جائیں۔ یہ وہ غلبے کا وعدہ ہے، یہ وہ غلبے کا طریق ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، اور یہ ایک جاری سلسلہ ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھتا رہے گا۔ جزاکم اللہ۔ بہت شکریہ عبدالسمیع خان صاحب، جس طرح آپ نے سنت انبیاء کے حوالے سے ایک سٹینڈرڈ لوگوں کو دکھا دیا ہے کہ علمی غلبہ ہوتا ہے، معجزات کا غلبہ ہوتا ہے، اور پھر مخالفین کی ناکامی کا غلبہ ہوتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور دیگر مذاہب کا عددی غلبہ بھی ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بنیادی بات کی ہے ناظرین، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور خاص طور پہ یہ دیکھیں گے، اور ہمارے دیکھنے سننے والوں کو بھی اس بارے میں دیکھنا اور سوچنا چاہیے کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے جو دعویٰ فرمایا ہے وہ یہی دعویٰ ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ فرمایا ہے، تو اگر آپ کا نبوت کا دعویٰ ہے اور وہ سچا دعویٰ ہے، تو پھر یہ جو سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 میں جو وعدہ دیا گیا ہے، یہ جماعت احمدیہ کے حق میں لازمی پورا ہونا ہے، اور اس کا جائزہ خاص طور پہ ہمارے مخالفین کو بھی ضرور لینا چاہیے۔ محترم نصیر قمر صاحب، جیسے ہی ہمارا کوئی دیکھنے سننے والا یہ آیت سنتا ہے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میں
اور میرے رسول لازمی کامیاب آئیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ چھوڑا ہے، تو فوراً اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو ہمارے ریگولر سوال بھیجنے والے ہیں۔ عارف الزمان صاحب نے بنگلہ دیش سے ہم سے پوچھا ہے کہ یہ جو پیشگوئی ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی دلیل کے طور پر کیسے پیش کی جا سکتی ہے؟ ہم یہ مختلف پیرائے سے دیکھیں گے اس پروگرام میں، کسی ایک پہلو سے آپ ہمارے بھائی کو اس سوال کا جواب دے دیں۔ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے خود حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بابرکت کلمات پر ہی نظر ڈالنی چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے اس آیت کو ذکر کر کے غلبے سے کیا مراد لیا ہے۔ میں نے کچھ جملے پہلے اس سے پڑھے تھے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اور یہ رسالہ الوصیت کی تحریر ہے، بہت ہی مختصر لیکن ایک غیر معمولی عظمت اور شان رکھنے والا یہ مختصر سا رسالہ الوصیت ہے، جس میں جماعت کی ترقی، جماعت پر گزرنے والے مختلف ادوار اور کس طرح اس سلسلے نے پھیلنا ہے اور تمام دنیا پہ غالب آنا ہے، وہ ساری باتیں بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کی گئی ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اس حوالے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ غلبے سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، اسی طرح خدا تعالیٰ قوی نشانوں کے ساتھ ان کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے۔ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں کے ساتھ اس کی سچائی کو دنیا پر ثابت کر دے گا۔ خود حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں اس کثرت کے ساتھ نشانات کی بارش ہوئی ہے کہ کوئی شخص جو غیر جانبدار ہو، جو تقوی اور راستی کی معمولی سی بھی رمق اپنے اندر رکھتا ہو، وہ ان نشانات کا انکار نہیں کر سکتا۔ وہ نشانات جو آپ کے متبعین کے حق میں، آپ کے پیاروں کے حق میں بھی ظاہر ہوئے، وہ نشانات جو مخالفین کی ذلت اور رسوائی اور ان کی پکڑ اور گرفت کی صورت میں بھی ظاہر ہوئے، وہ نشانات جو آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں مباہلے کے موقع کو قبول کرنے والے مخالفین پر ان کی ہلاکت اور رسوائی کی صورت میں بھی ظاہر ہوئے، وہ نشانات جو علمی طور پر آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیے اس صورت میں بھی ظاہر ہوئے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بے شمار نشانوں کے ساتھ دنیا پر ثابت فرمایا کہ میں خدا کا فرستادہ ہوں، اور یہ نشانات جو انسان کی اپنی بساط میں ہی نہیں کہ وہ انہیں پورا کر سکے، اسے وہ وسائل ہی مہیا نہیں ہیں، لیکن خدا تعالیٰ دکھاتا ہے۔ آپ نے ایک موقع پہ فرمایا آسماں بارز نشان الوقت میں گویت زمین، یعنی آسمان سے نشانات جو ہیں وہ بارش کی طرح برسے ہیں، اور زمین نے بھی آپ کی سچائی پر گواہیاں دی ہیں۔ تو یہی ہے کوئی غلبہ کہ جب مخالف آپ کو ناکام کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تائیدات آپ کے حق میں ظاہر ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اور جس راست بازی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے، لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، جیسا کہ سمیع خان صاحب نے بھی ذکر فرمایا، بہت سارے پہلوؤں سے لوگوں کو، مخالفین کو چیلنج دیا۔ آپ نے فرمایا تائید الہی کے لحاظ سے، فیض سماوی کے لحاظ سے، نشان نمائی میں، آسمانی نشانوں میں مقابلے کی دعوت دی، اور آپ نے مخالفین کو کہا کہ رویا صالحہ، مکاشفہ، استجابت دعا اور الہامات صحیحہ میں آؤ میرے سامنے مقابلہ کر لو، تو تم پر واضح ہو جائے گا کہ خدا کی تائید اور نصرت کس کے ساتھ ہے، اور کس کو دی گئی غیب کی خبریں کس طرح پوری کثرت کے ساتھ پوری ہوتی ہیں۔ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا، اور یہ بڑا ہی جامع حوالہ ہے، میں ضرور یہ پڑھنا چاہوں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں مخالفین کے دل میں اگر گمان اور شک ہو تو وہ مقابلہ کر کے آزما سکتے ہیں کہ جو کچھ اس عاجز کو رویا صالحہ اور مکاشفہ اور استجابت دعا اور الہامات صحیحہ صادقہ سے حصہ وافرہ نبیوں کے قریب دیا گیا ہے، وہ دوسروں کو تمام حال کے مسلمانوں میں سے ہرگز نہیں دیا گیا، اور یہ ایک بڑا محق آزمائش ہے، کیونکہ آسمانی تائید کی مانند صادق کے صدق پر اور کوئی گواہ نہیں۔ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے بے شک خدا تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے،
اور ایک خاص طور پر مقابلے کے میدانوں میں اس کی دستگیری فرماتا ہے، چونکہ میں حق پر ہوں اور دیکھتا ہوں کہ خدا میرے ساتھ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اس لیے میں بڑے اطمینان اور یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اگر میری ساری قوم، کیا پنجاب کے رہنے والے اور کیا ہندوستان کے باشندے اور کیا عرب کے مسلمان اور کیا روم اور فارس کے کلمہ گو اور کیا افریقہ اور دیگر بلاد کے اہل اسلام اور ان کے علماء اور ان کے فقراء اور ان کے مشائخ اور ان کے صلحاء اور ان کے مرد اور ان کی عورتیں مجھے کاذب خیال کر کے پھر میرے مقابل پر دیکھنا چاہیں کہ قبولیت کے نشان مجھ میں ہیں یا ان میں، اور آسمانی دروازے مجھ پر کھلتے ہیں یا ان پر، اور وہ محبوب حقیقی اپنی خاص عنایات اور اپنے علوم لدنیہ اور معارف روحانیہ کے القاء کی وجہ سے میرے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ، تو بہت جلد ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ خاص فضل اور خاص رحمت جس سے دل مورد فیوز کیا جاتا ہے اسی عاجز پر اس کی قوم سے زیادہ ہے۔ تو اتنا زبردست چیلنج دیا۔ تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ نبی کے ہاتھ سے تخم ریزی ہو جاتی ہے، پھر آگے آپ نے فرمایا بلکہ ایسے وقت، لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا، بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے، مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے اور تان اور تشنیع کا موقع دے دیتا ہے، اور جب وہ ہنسی ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کے ذریعے سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔ اور یہ ایک جاری نشانات کا سلسلہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد خلافت حقہ اسلامیہ احمدیہ کی صورت میں انہی مقاصد کی تکمیل مسلسل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مختصراً یہ کہ وہ ایک وجود جو قادیان کی ایک چھوٹی سی بستی میں پیدا ہوا تھا، جس کے متعلق خود حضور نے فرمایا کہ میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ نے فرمایا کہ ساری دنیا میں اس جگہ کا نام روشن ہو گیا ہے، وہ ایک مرجع خاص و عام بن گئی ہے وہ جگہ، ہاں جی، اور لوگ دور دور سے وہاں آتے ہیں، زمین کے کناروں تک اس کی آواز گونج رہی ہے، اور وہ مقاصد، وہ وعدے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمائے تھے بڑی شان سے پورے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کہ مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی اور اس پیغام کی اشاعت اور غلبے پر گواہ نہیں، ایک شخص اگر اس 125 سال میں کروڑ ہا کی تعداد میں پہنچ گیا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کروڑ ہا کی تعداد جو اگلے 100 سال میں کہاں جائے ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ اور نصیر کا مطلب ہم جو اس پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کا وعدہ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22 سنت انبیاء، ابھی محترم عبدالسمیع خان صاحب نے جس طرح بیان کیا تھا کہ عددی غلبہ بھی ہوتا ہے لیکن دلائل کی دنیا میں غلبہ، اللہ تعالیٰ کے نشانات جو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، اور پھر مخالفین کا جو بد انجام ہوتا ہے، تو ان پہلوؤں سے خاص طور پہ ہمارے مخالفین کو دیکھنا چاہیے۔ اور اس وقت ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا جماعت احمدیہ سے تعلق نہیں ہے، انہوں نے اپنا نام یوسف بتایا ہے اور حاصل پور سے ہیں، ان کا سوال میں عبدالسمیع خان صاحب کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یوسف صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہم سے سوال پوچھا، اور آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنی تسلی کے لیے جماعت احمدیہ کے عقائد کے بارے میں، جماعت احمدیہ کی سچائی کے بارے میں سوال کریں۔ عبدالسمیع خان صاحب، جو ہمارے بھائی یوسف صاحب ہیں جو حاصل پور سے سوال پوچھ رہے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ وہ سوال یہ ہے کہ امام مہدی کی کوئی ایک نشانی بتا دیں جو حضرت مرزا صاحب میں پوری ہوئی۔ ہمارے بھائی نے جس طرح سوال کیا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جتنی بھی آپ نشانیاں اس مختصر وقت میں بتانا چاہیں ہمارے بھائی کو ضرور بتائیں۔ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ عبدالسمیع خان صاحب سے یہ عبدالسمیع خان صاحب سے ہم بات کر سکتے ہیں؟ جی عبدالسمیع خان صاحب، آپ نے میرا سوال سن لیا ہے؟ جی، آواز آ رہی ہے؟ جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ پلیز سوال کا جواب دے دیں۔ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب پر صرف اپنے پاکیزہ نبیوں اور رسولوں کو اطلاع دیتا ہے اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیتا ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام نے اس نشان کے کسوٹی پر اپنے آپ کو پیش کیا ہے
اور آپ نے فرمایا میں خدا کی طرف سے غیب کی خبریں پا کر بیان کرتا ہوں، کوئی ہے تو میرا مقابلہ کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کثرت کے ساتھ ہزاروں نشانیاں، ہزاروں الہامات، ہزاروں غیب کی خبریں دی ہیں۔ میں ان میں سے صرف ایک دو بیان کر دیتا ہوں ٹائم کے مطابق۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ یہ الہام قریباً 1880 کا ہے، آج سے 140 سال پہلے۔ قادیان کے ایک گمنام قصبے، ہندوستان کے گمنام قصبے قادیان میں مسیح موعود علیہ السلام بیٹھ کر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ آج میں گھانا میں بیٹھ کر یہ پروگرام کر رہا ہوں، جہاں کئی لاکھ انسان حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ جہاں سے آپ پروگرام کر رہے ہیں اس وقت انگریز کی حکومت تھی، اور انگریز کے خدا کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام مارنے کا اعلان کر رہے تھے۔ اور صرف انگریز نہیں، انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمان، ہندو، یہودی، عیسائی سارے کے سارے مسیح موعود علیہ السلام کے نام اور کام کو مٹانے پر تلے ہوئے تھے۔ تو کیا آج یہ واقعہ نہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام زمین کے کناروں تک پہنچ چکا ہے؟ اور میں یہاں پہ گھانا میں بیٹھا ہوں، گھانا میں جامعہ احمدیہ انٹرنیشنل قائم ہے، جس میں 25 ملکوں کے 240 لڑکے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس مقصد کے لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کو دنیا بھر میں پہنچائیں۔ اور چوتھا بیچ یہاں سے نکل چکا ہے، اور 94 طلبہ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے اپنی اپنی جگہوں پر جا چکے ہیں، اور مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کو دنیا بھر میں پہنچانے پر کوشاں ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق دوسری پیشگوئی میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو کثرت سے شیعہ کتابوں میں موجود ہے، اور ان میں سے یہ ہے کہ جب امام مہدی آئے گا تو ینادی منادی من السماء، امام مہدی کے نام پر آنے والا ایک منادی آسمان سے آواز بلند کرے گا، اور اس کی آواز تمام دنیا میں سنی جائے گی بیک وقت، اور اس کو دیکھا جائے گا، اور ایک باقرہ لڑکی بھی پردے میں رہتے ہوئے اس کی آواز کو سن سکے گی اور اس کو دیکھ سکے گی، اور ان کے درمیان فاصلہ بہت تھوڑا ہوگا۔ آج سے جماعت احمدیہ بھی 60 70 80 سال پہلے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور آج بھی شیعہ لٹریچر پر اعتراض کرنے والے ان پیشگوئیوں کے مذاق اڑاتے ہیں کہ امام مہدی آئے گا تو کیسے اس کی آواز ساری دنیا ایک وقت میں سن سکے گی اور اس کو دیکھ سکے گی؟ کوئی بندہ بلند ترین پہاڑ پر بھی چڑھ جائے تو اس کو ساری دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن یہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ آج اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو یہی MTA کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور زمین کے کناروں تک خدا کے مسیح کے خلیفے کا پیغام، بلکہ ہم ادنا غلاموں کے ذریعے بھی جو مسیح موعود علیہ السلام کے خلیفہ کے منادی ہیں ان کا پیغام بھی پہنچ رہا ہے۔ دنیا جہان میں اس آواز کو مٹانے کی کوشش کی گئی، مگر آج حضرت خلیفۃ المسیح خام سید اللہ تعالیٰ کا خطبہ دنیا کے 213 ملکوں میں سنا جاتا ہے۔ ہر قوم اپنی آواز میں سنتی ہے، اپنی زبان میں سنتی ہے، کیونکہ پیشگوئیوں میں اس کا بھی ذکر تھا کہ ہر قوم اپنی زبان میں اس کو سنے گی، اور دنیا کی متعدد زبانوں میں ساتھ ساتھ ترجمہ ہوتا ہے، بعض زبانوں میں بعد میں ترجمے ہو کر ان تک پہنچائے جاتے ہیں۔ کیا یہ انسان کا کام ہے؟ ایک شخص کہتا ہے کہ خدا نے میری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچانے کا وعدہ کیا ہے۔ دوسری پیشگوئی یہ کہتی ہے کہ صرف پیغام نہیں پہنچے گا، اس کی تصویر بھی پہنچے گی، اس کی آواز بھی پہنچے گی، اس کے غلام دنیا سے خطاب کریں گے اور ان کو دنیا بھر میں دیکھا جائے گا۔ ایک پیشگوئی میں یہ بھی ہے کہ مشرق میں رہنے والا بھائی مغرب میں رہنے والے بھائی کو دیکھ لے گا، مغرب میں رہنے والا اپنے مومن بھائی کو مشرق میں دیکھ لے گا۔ یہ پیشگوئی ہمارے نزدیک تو ہمارے شیعہ دوستوں کے لیے ایک حجت کا رنگ رکھتی ہے۔ خدا نے وہ مادی برپا کر دیا جس پہ یہ ساری پیشگوئیاں پوری ہو گئیں، اور یہ پیشگوئیاں پوری ہو کر بتا رہی ہیں کہ وہ امام بھی سچے تھے جنہوں نے خدا سے خبر پا کر یہ بولا اور جھوٹ نہیں بولا۔ ایک ایک لفظ ان کا سچا ثابت ہو رہا ہے۔ تو نہ صرف یہ پیشگوئیاں ان بزرگوں کو سچا ثابت کر رہی ہیں، بلکہ اس مسیح موعود اور امام مہدی کو بھی سچا ثابت کر رہی ہیں، جس کے ذریعے یہ پیشگوئیاں پوری ہو رہی ہیں۔ پیشگوئیوں کو تو طویل سلسلہ ہے، وہ تو مالٹی میں بھرا پڑا ہے، اس پروگرام میں بھی چلے گا، آگے بھی چلے گا۔ میں ان دو کے ذریعے اکتفا کرتا ہوں اور اپنے دوست سے کہتا ہوں کہ اس پر سوچیں اور غور کریں تو انشاءاللہ بہت کچھ سمجھ آ جائے گا۔ جزاکم اللہ۔ بالکل درست عبدالسمیع خان صاحب۔ میرے بھائی جو یوسف صاحب جنہوں نے یہ سوال بھیجا ہے، میں ان سے یہ درخواست کروں گا خاص طور پہ دو باتوں کی طرف توجہ دینے کے لیے۔ ایک تو محترم عبدالسمیع خان صاحب نے بڑی واضح طور پہ دو پیشگوئیوں کی طرف آپ کی رہنمائی کر دی ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک تو جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے alislam.org۔ جماعت احمدیہ کا لٹریچر اس ویب سائٹ پہ موجود ہے، اور خاص طور پہ وہ تمام پیشگوئیاں جو امام مہدی اور مسیح موعود کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں، ان کے بارے میں تفصیلات درج ہیں۔
خود بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر اس پیشگوئی اور اس پیشگوئی میں درج بات کا جواب دیا ہے اور اس کو اپنی ذات پر چسپاں کیا ہے، اور بالکل اسی طرح یہ سلسلہ جماعت احمدیہ میں جماعت احمدیہ کی ابتدا سے اب تک جاری ہے۔ اور میں یوسف صاحب کو ایک اور درخواست یہ کرنا چاہوں گا، دیکھیں جو درخت ہے وہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ جماعت احمدیہ کے کیا عقائد ہیں، جماعت احمدیہ کیا باتیں کرتی ہے، جماعت احمدیہ کس بات کی تبلیغ کرتی ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے اوپن مثال، کھلی مثال، یہ جماعت احمدیہ کا بنیادی اور مرکزی اور جماعت احمدیہ کے عقائد کو بیان کرنے والا ٹیلی ویژن چینل ہے۔ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ جماعت احمدیہ کے عقائد کو جاننے کے لیے اور سچائی کو جاننے کے لیے امام جماعت احمدیہ کی آواز ضرور سنیں۔ آپ تجربے کے طور پہ اس کو سن لیں، آپ امتحان کے طور پہ اس کو سن لیں، آپ اسی غرض سے سنیں کہ آپ کو اگر اس میں کوئی کمی نظر آئے تو آپ اس کے اوپر تبصرہ کریں، لیکن ضروری یہ امر ہے کہ سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز، جو ہر جمعے کے دن خطبات جمعہ ارشاد فرماتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کی طرف ساری دنیا کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ میرے بھائی ایک دفعہ دیکھیں اور سنیں تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کی رہنمائی کرے گا کہ یہ جو آواز آ رہی ہے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ الہی نمائندہ ہے جو دنیا سے مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم نصیر قمر صاحب ہمارے بھائی ہیں، عنایت اللہ رفیق صاحب، یہ جو انڈین کشمیر ہے وہاں سے انہوں نے سوال بھیجا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جتنے آپ ان کی رہنمائی کر سکیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ امکان نبوت کے بارے میں صحابہ اور علماء کے حوالے بتا دیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ انہیں قرآن کریم کی طرف توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ صحابہ یا علماء امت جو خدا تعالیٰ کے برگزیدہ اور خدا رسیدہ اور خدا کی خشیت رکھنے والے حقیقی علماء ہیں، وہ کبھی بھی قرآن مجید کے خلاف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف کوئی بات کر ہی نہیں سکتے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات کرے تو ہم کہیں کہ جی جو قرآن کے منافی ہو تو ہم کہیں چونکہ فلاں بزرگ نے یہ کہا ہے اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بالکل بعید بات ہے کہ وہ کوئی ایسی بات یا ایسا عقیدہ رکھیں جو قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے منافی ہو۔ تو آپ نے تو امکان نبوت کی اصطلاح استعمال کی، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل مسئلہ امکان نبوت کا نہیں ہے، اصل جو بات ہے سمجھنے والی وہ فیضان ختم نبوت کی ہے کہ کیا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان جاری ہے یا نہیں۔ اور اس فیضان کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا تھا کہ جو بھی من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو بھی اللہ اور اس رسول یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ 4 قسم کے انعامات کو حاصل کر سکتا ہے، جن میں سے سب سے بڑا اور سب سے پہلا ایک اہم جو انعام ہے وہ نبوت کا ہے، اس کے بعد صدیقیت، پھر شہیدیت اور پھر صالحیت کا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں یہ انعام مل سکتا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بشارت دی کہ ایک وقت آئے گا کہ نبی اللہ عیسیٰ دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ چنانچہ مسلم کی ایک حدیث میں 4 دفعہ اس آنے والے موعود کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ کہہ کے پکارا ہے۔ اور بھی بہت سارے احادیث ہیں جن سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ امت میں ایک نبی نے آنا ہے۔ لیکن جب ہم نبی کی بات کرتے ہیں تو ایک بات سمجھنی بہت ضروری ہے۔ ہمارے جو مخالفین ہیں جماعت احمدیہ کے، ان کے ذہنوں میں یہ تاثر بیٹھا ہوا ہے، یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نبی وہی ہوتا ہے جو کسی سابقہ نبی کی شریعت کو منسوخ کر دے، کوئی نئی شریعت لے کے آئے، کوئی نئی تعلیم لے کے آئے، کوئی نیا کلمہ بنائے تو وہی نبی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے آیت کریمہ کا ذکر کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب وہی نبی آئے گا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا۔
آپ کی اطاعت کے نتیجے میں اسے یہ مقام ملے گا جو من النبیین والصدیقین والا جو مضمون ہے، وہ جس کو بھی یہ انعام ملے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں ملے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی نئی شریعت نہیں لائے گا۔ اگر وہ نئی شریعت لائے گا تو کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی شریعت کو منسوخ کر دے گا؟ پھر وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ ناممکن ہے کیونکہ قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ شریعت تو ہمیشہ قیامت تک قائم رہنے والی ہے اور اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس لیے جب نبوت کی بات کرتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آن وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا جس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، تو وہ امتی نبی ہے، ایک ذلی نبی ہے، اور وہ اسے یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے فیضان کے نتیجے میں اور آپ کی مہر خاتمیت کے نتیجے میں عطا ہونا ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نئی شریعت لے کے نہیں آئے گا بلکہ اسی شریعت پر کاربند ہوگا جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اور اسی کی اشاعت کی تکمیل کے لیے وہ اس دنیا میں مبعوث ہوگا، اور وہ نبوت کا مقام اس کو اس لیے عطا کیا جائے گا کہ وہ اللہ سے کثرت کے ساتھ غیب کی خبریں پائے گا، اور پھر خدا تعالیٰ ان خبروں کی صداقت کو دنیا پہ ظاہر کرتے ہوئے یہ بتائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر خاتمیت فیضان نبوت کو ختم کرنے والی نہیں بلکہ جاری کرنے والی ہے۔ تو یہ جو بات ہے، اور پھر امت کے بہت سارے علماء ہیں، اب تو اس مختصر سے پروگرام میں ان کے نام بھی نہیں پڑھے جا سکتے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو، جیسا کہ ابھی راجہ صاحب نے بھی ذکر فرمایا ہے، جماعت کی ویب سائٹ پہ یہ ساری کتابیں موجود ہیں، حوالہ جات موجود ہیں، بہت ساری کتابوں میں بہت سارے وہاں پہ ان کتابوں کے عکس بھی موجود ہیں۔ نصیر صاحب، جس طرح آپ ذکر کریں، مثلا ایک تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مشہور قول ہے کہ قولوا انہ خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ، اور جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے، اگر ایک کتاب ہے جو ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے، مسئلہ ختم نبوت اور جماعت احمدیہ، اس کتاب کو دیکھ لیا جائے، اس میں سارے حوالے بزرگان امت کے موجود ہیں جو ختم نبوت کے حوالے سے اس عقیدے کو رکھتے ہوئے بعد میں امکان نبوت کا ذکر کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے ہمارے بھائی کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگلا سوال جو جمیل الرحمن صاحب کی طرف سے ہے اور لاہور سے آیا ہے، وہ لے کر میں گانا جانا چاہوں گا، اور محترم عبدالسمیع خان صاحب کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہوں گا۔ عبدالسمیع خان صاحب، ہمارے بھائی کا جو سوال ہے وہ بہت ریلیونٹ سوال ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جواب دے دیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیت کئی سو سال بعد پھیلی، اس دوران آنے والے کئی لوگ مثلا پولوس وغیرہ کو کیا جماعت احمدیہ نبی مانتی ہے؟ کیا جماعت احمدیہ نبی مانتی ہے؟ جی جزاکم اللہ۔ اس بارے میں پہلے تو یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ عیسائیت کئی سو سال بعد پھیلی ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سے زندہ اتار لیا، اور حضرت مسیح علیہ السلام اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے جو بنی اسرائیل کے 10 قبائل تھے ان کو تبلیغ کرنے کے لیے کشمیر تشریف لے گئے، اور تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 10 کے 10 قبائل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کر لیا اور بڑی شدت سے قبول کر لیا۔ اس کے متعلق بدھ علیہ السلام کی پیشگوئیاں بھی موجود تھیں، مسیح آئے گا، چنانچہ مسیح کو قبول کر لیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے عیسائیت کشمیر میں پھیل گئی۔ تو عیسائیت کے پھیلاؤ کا ایک سلسلہ یہ ہے جو مسیح علیہ السلام کی ہجرت کشمیر کے بعد پورا ہوا۔ دوسرا حصہ وہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو فلسطین میں جو ان کے ماننے والے رہ گئے تھے، اس وقت یہودیوں کے ذریعے رومی حکومت کی طرف سے ان پر مظالم ہوتے رہے، اور بڑی کثرت کے ساتھ وہ مظالم برداشت بھی کرتے رہے، اور بعد میں ایسے لوگ بھی آ گئے جنہوں نے مسیح علیہ السلام کو نہ تو قبول کیا تھا بلکہ سخت مخالف تھے، لیکن بعد میں آ کر مسیحیت کے ٹھیکیدار بن بیٹھے۔ ان میں پولوس بھی تھا۔ پولوس نہ صرف نبی نہیں تھا بلکہ ایک جھوٹا شخص تھا، اور اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کی عیسائیت میں بہت سے جھوٹے عقائد مثلا تثلیث وغیرہ داخل کر دیے، اور حلال و حرام میں تبدیلیاں کر دیں جو موسوی شریعت میں موجود تھیں، تورات میں موجود تھیں، اور بہت سے پابند لگا دیے۔ لیکن ان میں وہ موحد فرقے بھی موجود رہے جو خدا کو ایک مانتے تھے، اور یہی وہ لوگ تھے جو بالآخر ہجرت کر کر روم اور دوسرے علاقوں میں جا پہنچے، اور وہاں پہ اصحاب کہف کا درجہ انہوں نے پایا۔ وہ کئی سو، یہ درست ہے کہ کئی سو سال تک وہ دکھ بھگتتے رہے، چونکہ اس زمانے میں آپس میں روابط نہیں تھے،
یہ معلوم نہیں ہوتا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا رابطہ ان اصحاب کہف سے تھا جو اٹلی میں اصحاب کہف کے طور پر موجود تھے، لیکن یہ مسلم بات ہے کہ یہ لوگ وہاں پہ رہے اور بہت دکھ اٹھاتے رہے، ہجرت کر کے وہاں سے چلے گئے اور کئی 100 سال تک غاروں میں انوانوں میں محصور رہے کہ کبھی وقفہ اچھا آ جاتا تھا تو باہر آ جاتے تھے، ورنہ غاروں میں چھپے رہتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی یہ فضل کیا کہ بالآخر وہ حکومت جو یہودیوں کی تھی اور دشمنوں کی تھی، اور یہودیوں کا زندہ رہنا، عیسائیوں کا زندہ رہنا وہاں مشکل تھا، وہ یہودیوں کا بادشاہ بالآخر وہ عیسائی ہو گیا اور اعلان کیا گیا کہ آج سے سلطنت کا سرکاری مذہب عیسائیت ہے۔ یہ ٹھیک 308-9 ہجری کی بات ہے اور مسیح علیہ السلام کے ٹھیک 300 سال بعد انہیں غلبہ عطا ہوا۔ اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ عیسائیت 300 سال بعد پھیلی ہے۔ دراصل عیسائیت کے پھیلنے کے دو رخ ہیں، ایک کشمیر کا اور ایک روم کے یا اٹلی کی حکومت کا عیسائی ہونا، اور پھر وہاں سے عیسائیت پھیلی ہے اور کشمیر والے تو دنیا میں چھپے رہ گئے اور یہ عیسائیت پھر آگے پھیلی اور دنیا میں بڑھتی رہی اور پھیلتی رہی، اور انہی کے ساتھ پھر مسلمانوں کا مقابلہ بھی ہوا۔ وہ اس کی تو آگے پھر لمبی تفصیلات ہیں، لیکن اصولی جواب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ غالباً اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ عیسائیت کو تو 300 سال بعد اٹلی میں حکومت نصیب ہوئی تھی، اور مجھے خدا نے وعدہ دیا کہ ابھی 300 سال آج کے دن سے پورے نہیں ہوں گے کہ ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا، اور میری جماعت ساری دنیا میں پھیل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ۔ ٹھیک، عبدالسمیع خان صاحب میں چاہوں گا تھوڑا پولوس کے بارے میں بھی آپ کچھ کہہ دیں، کیونکہ اس بھائی کے سوال میں یہ بھی شامل تھا کہ کیا پولوس کو جماعت احمدیہ نبی مانتی ہے؟ عرض کیا ہے کہ پولوس کو ہم نہ صرف نبی نہیں مانتے بلکہ جھوٹا اور مکار سمجھتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے عیسائیت میں تثلیث اور کفارے کا عقیدہ داخل کیا۔ یہ وہ شخص ہے جو مسیح کا سخت دشمن تھا اور مسیح کے یہاں سے چلے جانے کے بعد عیسائیت کا ٹھیکیدار بن بیٹھا اور لوگوں کو ملا کر ایک سربراہ بن بیٹھا، اور یہی وہ شخص ہے جس نے مختلف قوموں کی بد رسموں کو عیسائیت میں داخل کیا۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ آج کی جو عیسائیت ہے، یعنی یہ عیسائیت جو اس وقت موجودہ عیسائیت ہے، یہ پولوسی مذہب ہے۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا سچا مذہب نہیں ہے۔ مسیح کا سچا مذہب تو وہ ہے جو کشمیر میں پھیلا ہے، یا وہ سچا مذہب تھا اس وقت جب وہ موحد عیسائی اصحاب کہف غاروں میں چھپے رہے اور خدا کی توحید کو دنیا میں پھیلاتے رہے اور دکھ اٹھاتے رہے، اور پھر لمبے عرصے بعد جب انہیں غلبہ نصیب ہوا تو پھر آہستہ آہستہ وہ تثلیث کی طرف مائل ہو گئے۔ بہت بہت شکریہ عبدالسمیع خان صاحب۔ مجھے امید ہے کہ میرے بھائی کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ نصیر قمر صاحب، عزیز احمد طاہر صاحب ہیں لنڈن سے، سوال پوچھ رہے ہیں، مخالفین اعتراض کرتے ہیں کہ دعویٰ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ نے ساری دنیا میں غالب آنا ہے، لیکن خود قادیان میں ابھی بھی سکھ موجود ہیں، یعنی ان کے نزدیک سارے قادیان کو احمدی ہو جانا چاہیے۔ دیکھیں، یہ جہاں تک ہدایت کا تعلق ہے، قرآن مجید میں بڑی وضاحت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر بھی فرما دیا گیا کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کسی کو ہدایت دینا۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کے نصیب میں رکھ دیتا ہے کہ وہ گمراہ ہو تو وہ گمراہ ہی رہتا ہے۔ تو جبراً تو کسی کو ہدایت نہیں دی جا سکتی، یہ تو دل کے معاملے ہیں اور دل کی سعادتوں کے معاملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں رہے۔ مکہ کے بہت سارے قریش کے جو خاندان کے جو لوگ تھے، انہوں نے آپ کی مخالفت کی، اور وہ کہا یہ کرتے تھے کہ ہم تو یہاں رہتے ہیں، ہم جانتے ہیں ان کو، یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ لیکن کیا وہ سچے تھے؟ نہیں۔ خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت اور حفاظت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ تھی، لیکن جن کو خدا نے سعادتیں بخشنی تھیں وہ خواہ غلاموں میں سے تھے، غرباء میں سے تھے، ان کو خدا نے سعادتیں بخشیں اور وہ اسلام لے آئے اور انہیں قربانیاں بھی دیں، مخالفتیں بھی برداشت کیں۔ تو جہاں تک ہدایت کے قبول کرنے کا تعلق ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کے حق میں، کس کی قسمت میں وہ سعادت رکھی گئی ہے۔ لیکن اس سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ ہم پہلے بھی یہ بیان کر چکے ہیں کہ آپ کا جو مقصد اور مشن تھا کہ لوگوں کو خدا کی طرف لانا، زندہ خدا پر زندہ یقین بخشنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو دنیا پہ ثابت کرنا، قرآن مجید کی حقانیت اور اس کے علوم و معارف کو دنیا پر آشکار کرنا، یہ وہ اس کام ہے جو اس آپ کی زندگی میں بھی ہوئے، بعد میں بھی ہوئے، آج بھی ہو رہے ہیں اور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن جو آپ نے بڑی وضاحت سے یہ فرما دیا، ہر طرف آواز دینا
ہے ہمارا کام آج. جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کار. تو وہ جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے، مجھے کنٹرول روم سے یہ میسیج دیا گیا ہے کہ ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا تعلق جماعت احمدیہ سے تو نہیں ہے لیکن وہ ملتان سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میں جماعت کا لٹریچر پڑھ رہا ہوں اور جماعت کو قبول وہ کرنا چاہتے ہیں. یہی جو آپ نے ذکر کیا کہ ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج. ناظرین کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے، اور میرے بھائی جس نے یہ پیغام بھیجا ہے، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہر جگہ اپنا نام ظاہر نہیں کیا جا سکتا. تو ان بھائی کی ہم یہی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو جماعت احمدیہ کے خلیفہ وقت سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کے ساتھ جوڑ لیں. اور ان سے جوڑنے کے دو ہی طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ حضور کی خدمت میں خط لکھیں، اور حضور کا پتہ کوئی غیر معروف نہیں ہے بلکہ یہ معروف پتہ ہے. حضور یہاں اسلام آباد ٹلفرڈ کی ایریا میں رہتے ہیں جو لندن میں جو یو کے میں ہے، اور آپ MTA کے پتے پہ بھی یہ خط لکھ سکتے ہیں. یہ پتہ آن لائن موجود ہے. اس کے علاوہ کم از کم آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے یوٹیوب چینلز اور جماعت احمدیہ کے ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے ہفتہ وار حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کے خطبات جمعہ سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، اور خط کے ذریعے حضور کی خدمت میں اپنے بیعت کرنے کی آپ کی جو خواہش ہے وہ ضرور لکھ دیں. ہماری دعا ہے کہ جس طرح کہ آپ نیک فطرت جماعت احمدیہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تمام وہ لوگ جو اس راستے پہ آنا چاہتے ہیں، یہاں مشکلات ضرور ہیں، مخالفتیں ضرور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ یہی ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی. اور یہ وعدہ یقیناً نہ صرف رسول بلکہ اس کی جماعت کے ساتھ بھی ہے جو جماعت احمدیہ کے حق میں پورا ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا. نصیر صاحب، سوالات گو ہمارا پروگرام کا وقت تو اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن سوالات آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں مختصراً ایک دو سوالات ہم لے لیں. ایک محمد اسامہ عبدالسلام صاحب نے انڈیا سے سوال بھیجا ہے، اسلام آخری مذہب ہے اور قرآن مجید آخری شریعت ہے، کیا اس بات کا ذکر قرآن مجید میں اور احادیث میں موجود ہے؟ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، فرمایا اسی طرح فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. تو اسلام تو ایک کامل دین ہے اور قرآن کریم ایک مکمل شریعت ہے، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اسلام ایک دائمی مذہب ہے اور قرآن کریم ایک دائمی شریعت ہے، اور اس کی کاملیت کہ اس کے ثبوت کے لیے ہی تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور آپ کے بعد خلافت حقہ کا سلسلہ جاری فرمایا، اور ساری دنیا میں دین اسلام کی فضیلت، اس کی کاملیت کی گواہی، اور قرآن کریم کے کامل اور مکمل شریعت ہونے اور تمام انسان کے مسائل کا جواب دینے کی صلاحیت رکھنے والی کتاب ہونے کو دنیا پہ ثابت کرنے کا ایک سلسلہ اس خلافت کے نظام کے ذریعے سے جاری ہے. تو یہ تو بڑی پکی بات ہے، اس میں تو کوئی دوسری صورت ممکن ہی نہیں. بالکل ٹھیک. اس وقت ہم عبدالسمیع خان صاحب کی طرف جانا چاہیں گے، اور عبدالسمیع خان صاحب، گو پروگرام کا وقت تو بہت کم رہ گیا، لیکن میں چاہتا ہوں یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس کے اوپر آپ ضرور کچھ نہ کچھ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کر دیں. آئے دن یہ واقعات سامنے آتے ہیں، کسی احمدی مرد یا خاتون کی جب وفات ہو جاتی ہے تو جو اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ اس کی تدفین قبرستان میں نہیں ہونے دیتے. اسی طرح ہماری مساجد سے کلمہ مٹایا جاتا ہے، مینار توڑے جاتے ہیں. اسلامی تعلیمات اس بارے میں کیا ہیں؟ اسلامی تعلیمات اس بارے میں کیا ہیں؟ جی، پہلا تو میں آپ کے اسی سوال کی ترتیب کے لحاظ سے قبر کی طرف آتا ہوں. کیا قرآن کریم میں یہ ذکر موجود ہے کہ مسلمانوں اور کافروں کے قبرستان الگ ہونے چاہیے؟ کسی سے پوچھ لیں، اس کا کوئی جواب نہیں. قرآن کریم کا کوئی ایسا حکم نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تاریخ اسلام کی طرف آئیں تو آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی حضرت خدیجہ اور مکی زندگی میں شہید ہونے والے حضرت یاسر اور ان کے بیوی حضرت سمیہ جہاں ان کی تدفین ہوئی،
وہ جگہ ہے جو المعلا کہلاتی تھی اور مکہ کے لوگ وہیں پہ دفن ہوتے تھے، یعنی کافر بھی، اور حضرت خدیجہ اور ان دو بزرگ مسلمانوں کی تدفین بھی اسی جگہ پر ہوئی، اور بعد میں اس کو جنت المعلا کہا جانے لگا جب مسلمانوں کا ظاہری غلبہ بھی ہوا اور وہاں پہ پھر مسلمان لازماً کثرت سے ہو گئے۔ مدینہ میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی الگ قبرستان نہیں بنوایا، بلکہ البقیع کے نام سے جو قبرستان وہاں موجود تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے والے صحابہ یا فوت ہونے والے صحابہ وہیں دفن ہوتے رہے، اور بعد میں اس کا نام جنت البقیع رکھا گیا۔ آج جو لوگ سنتے ہیں کہ جنت المقیع مدینہ کے قبرستان کا نام ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مسلمانوں نے الگ قبرستان بنایا تھا۔ آپ تھوڑی سی تاریخ پڑھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ یہودی سارے وہ جو یہودی اور مدینہ کے مشرکین جہاں پہ دفن ہوتے تھے، مسلمان بھی وہیں دفن ہوتے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی الگ قبرستان نہیں بنوایا۔ اب یہ دیکھیے بعد میں جب مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تو لازمی بات ہے پھر مسلمانوں کے قبرستان وہ مشہور ہو گئے، وہ جنت البقیع کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اب اس طرف آئیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کا کیا احترام کرتے تھے۔ یہودی کا جنازہ گزرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کھڑے ہو گئے، اور جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، تو آپ نے فرمایا الیست نفسن، کیا یہ انسان نہیں تھا؟ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ نے اس مردے کی تعظیم کی اور یہ بتا دیا کہ مرنے کے بعد وہ یہودی یا مسلمان نہیں تھا، وہ صرف انسان تھا، اب انسان کے طور پر اس کی تعظیم ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ ہمیشہ جب جنگوں میں کافر بھی مقتول ہوتے تو آپ ہمیشہ اپنی نگرانی میں ان کی تدفین کراتے تھے اور کسی کو کوئی مسئلہ نہیں کرتے تھے۔ مسئلہ کا مطلب ہے کافروں میں یہ رواج تھا مشرکین مکہ میں کہ جب وہ فتح حاصل کرتے تو مسلمان مقتولین کے ناک اور کان کاٹ دیتے تھے اور گلے میں ہار بنا کر پہناتے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا اور فرمایا کہ ان کی تدفین کی جائے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ایک عورت کی لاش پائی تو سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ بچوں کو قتل کیا گیا تو رسول کریم نے اس پر بھی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اور اب آپ دیکھ لیں قرآن کریم تو بیان کرتا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، حضرت آدم کے بیٹوں نے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اس کی تدفین ہو، اس نے کوہ بھیج دیا اور اس کوے نے اس قابیل کی رہنمائی کی، اور اس نے اپنے متقی بھائی جس کو اس نے شہید کر دیا تھا، جو دنیا میں پہلا شہید کہلانے کا مستحق ہے، اس کے لیے اس نے قبر کھودنا سکھایا اور اس نے تدفین کی۔ تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوگ جو قبروں کو کھاڑتے ہیں اور قبروں کی تدفین میں روک ڈالتے ہیں، یہ اس کوے سے بھی گئے گزرے ہیں جس کو خدا نے یہ سبق دیا تھا کہ جاؤ اور اپنے ایک مسلمان کو بتاؤ، ایک کافر کو جو اس وقت کا قاتل تھا اس کو یہ بتاؤ کس طرح تدفین کی جاتی ہے۔ تو حقیقت میں یہ سارے غیر اسلامی اور غیر انسانی رواج ہیں، اور ہمارے لوگوں کو جو شریف طبقہ وہ اس پہ سوچتا ہے کہ اب تو یہ ستمگر ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو چین سے نہیں رہنے دیتے، اور رہ گیا میناروں اور محرابوں کا مقابلہ، تو یقین کیجئے کہ خانہ کعبہ پہ آج بھی کوئی مینار نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی مسجد پر کوئی مینار نہیں بنوایا تھا، محض ایک چھوٹا سا میدان تھا جس کی اونچی جگہ جس پر اذان ہوتی تھی۔ تو یہ ساری تفصیلات ہیں، اگر آپ چاہیں گے تو اگلے کسی پروگرام میں اس کی تفصیل بیان کر دیتے ہیں۔ جزاکم اللہ شکریہ، انشاءاللہ اس بارے میں ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ نصیر قمر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ہمیں بہت سارے سوالات مل رہے ہیں لیکن ہم اپنے تمام سوالات کو اس پروگرام میں شامل نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی اسی موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جاتے جاتے حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، آپ فرماتے ہیں تم نے خدا تعالیٰ کے آسمانی سلسلہ کو بہت ہلکا سمجھ رکھا ہے، یہاں تک کہ اس کے ذکر کرنے میں بھی تمہاری زبانیں کراہت سے بھرے ہوئے الفاظ کے ساتھ اور بڑی رعونت اور ناک چڑھانے کی حالت میں حجب کا حق ادا کرتی ہیں، اور تم بار بار کہتے ہو کہ ہمیں کیوں کر یقین آوے کہ یہ سلسلہ من جانب اللہ ہے۔ میں ابھی اس کا جواب دے چکا کہ اس درخت کو اس کے پھلوں سے اور نیر کی روشنی سے شناخت کرو گے۔ میں نے ایک دفعہ یہ پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے، اب تمہارے اختیار میں ہے کہ اس کو قبول کرو یا نہ کرو، اور میری باتوں کو یاد رکھو یا لوح حافظہ سے بھلا دو۔ جیتے جی قدر بشر کی نہیں ہوتی پیارو، یاد آئیں گے تمہیں میرے سخن میرے بعد
اللہ تعالیٰ ہمیں امام وقت کی آواز کو سننے اور اس کے پیغام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کا دین ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین،